سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد کاسٹ اور میں ہوں نوشین طارق۔ آج پاکستان کو ایٹمی طاقت بنے 27 برس مکمل ہو گئے ہیں۔ یوم تکبیر پر آپ سب کو مبارکباد، اور یہ مبارکباد جو ہے وہ ہمارے سول اور عسکری قیادت کی جانب سے بھی پوری عوام کو دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کہ ہم ایٹمی قوت بنے ہوئے ہیں، یوم تکبیر کو منا رہے ہیں، ہمارے پاس سیلیبریشن بھی ہے اپنے پڑوسی کو جو ہے وہ دھول چٹانے کی، اور اس سسٹم کے حوالے سے اور آنے والی اپ کمنگ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ کیسی رہی یوم تکبیر کی ریلی؟ دیکھیے آپ نے صبح بڑا مزے یوم تکبیر کو 4 چاند لگے ہوئے ہیں۔ میں بھی بات کر رہا ہوں کہ وجہ یہ ہے کہ مارکہ حق کی جو کامیابی ہے اس نے یہ چاند لگائے ہیں، اور اب ہر سال مئی ہمارے لیے بڑا وہ ہوگا سب سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ کامیابی دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں استقامت جو ہے، ہماری افواج کو استقامت بخشی، ہماری جو ہے وہ قوم جو ہے اس کو یہ عزت بخشی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ بالکل ہماری افواج نے بہادری سے جو ہے یہ مارکے میں جو ہے وہ اپنی یہ کامیابی سمیٹی ہے، دلیری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، لیکن اس میں اللہ کا جو فضل ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ کبھی نہیں بھول سکتے۔ یوم تکبیر جو ہے اس موقع کے اوپر دیکھیں، پاکستان نے جب یوم تکبیر تھا، میں نے کل بھی یہ بات کی تھی، پرسوں کی تھی آئی بلیو، کہ جب تو دنیا میں پاکستان کا نام جو ہے وہ ایک روشن ہوا، اور دنیا حیران رہی کہ پاکستان نے جو ہے وہ ایٹمی صلاحیت حاصل کر لی ہے اور کامیاب تجربہ کیا ہے۔ دیکھیں، ایٹم بم کی جو بنانے کی بات تھی، ٹیسٹ تو نہیں ہوا تھا نا، ڈیمانسٹریٹ تو نہیں کیا ہوا تھا آپ نے، تو وہ جو ڈیمانسٹریشن سکسیسفل کرنا وہ بھی کامیابی تھی۔ تو یہ ہم نے جو سسٹم بنایا تھا، آپ کو پتا ہے اس میں اس وقت کے جو لوگ تھے، اس قوم نے اپنا پیٹ کاٹ کر یہ ایٹم بم بنایا۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم کوئی شروع سے کوئی بہت امیر جو ہے وہ یہ ہمارا ملک نہیں تھا، ٹھیک ہے، ہم نے تو آزادی حاصل کی، اور آزادی حاصل کرنے کے بعد 1947 میں اس کے بعد یہ سسٹم جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اس کا سیرا جاتا ہے، اور پھر نواز شریف صاحب کو بھی جاتا ہے۔ بالکل، ان دونوں نے جو ہے اس میں بڑا جو ہے اس پروگرام کے اوپر فوکس رکھا، اور پھر ڈیمانسٹریٹ کر دیا گیا، اور ضیاء الحق صاحب نے بھی یعنی اس میں اپنی جو ہے وہ کام جاری رکھا۔ اس پہ کسی نے کمپرومائز نہیں کیا، اس پہ کسی نے کمپرومائز نہیں کیا۔ تو جتنی بھی ہماری دفاعی صلاحیت پر ہم نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا بحیثیت قوم، تو اسی وجہ سے ہمارا معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھا۔ لیکن پھر بھی جی شکر الحمدللہ کہ آج ہم پاکستان جو ہے وہ دنیا میں ایک ایٹمی طاقت کے طور پر ہماری پہچان ہے۔ اچھا، موجودہ جو سول ملٹری سسٹم چل رہا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کتنا فائدہ مند ہے ملک کے لیے، اور خاص کر اس اسپیکٹرم میں جب ہم اپنے دشمن کے ساتھ بھی ایک صفحے آ رہا ہے ہر محاذ پر؟ آپ دیکھیں نا، اب آپ نام دیکھیں، وہ کل میں نے ولاگ کیا تھا اپنا، اور اس میں میں نے کہا تھا کہ اس کو ہائیبرڈ سسٹم کہا جاتا ہے۔ اس میں ہائیبرڈ سسٹم ہے کہ اس میں یہ نہ پیور ڈیموکریٹک ہے اور نہ یہ جو ہے وہ مارشل لا ہے، تو اس کو نام دیا گیا ہائیبرڈ نظام، تجزیہ کاروں نے نام دیا۔ اس کو تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوہیرنس بٹوین سول اینڈ ملٹری لیڈرشپ کہا جا سکتا ہے، لیکن نہیں، اس کو ہائیبرڈ نام دیا ہوا ہے، تو عام فہم میں جو نام ہے ہم اسی کو لے کے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہائیبرڈ سسٹم نے کیا کھویا کیا پایا؟ تو بات یہ ہے کہ ہم اس ملک نے جمہوریت کو بھی دیکھا، جمہوریت وار کو بھی دیکھا، اور اس ملک نے ڈکٹیٹرشپ کو بھی دیکھا۔ موجودہ حالات میں جس طریقے سے، یعنی اب یہ دیکھ لیں کہ موجودہ جو ملٹری لیڈرشپ اور موجودہ عسکری جو سول لیڈرشپ ہے، جب انہوں نے کام شروع کیا شہباز صاحب نے اور حافظ سعید آصف منیر صاحب نے، تو اس کے بعد سے دیکھیں کہ پاکستان کے اوپر پہلے معاشی اعتبار سے جو ڈیفالٹ کے سیاہ بادل منڈلا رہے تھے، لیکن ہوا کیا؟ الحمدللہ کہ جب کہا جا رہا تھا کہ پاکستان اپنی جو ہے اگلی قسط نہیں ملے گی اس کو، اور جو پیمنٹس کرنی ہے پاکستان نے وہ اس کا جو ہے انتظام ہو نہیں سکے گا، تو جناب ان کی چھٹی ہے۔ وجہ یہ تھی کہ بانی چیئرمین تحریک انصاف نے جو آئی ایم ایف کا پروگرام تھا، جو آپ نے پیٹرولیم لیوی ایڈ کرنی تھی، جو آپ نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھانی تھی، آپ نے وہ بڑھانے کی جگہ 30 روپے پر لیٹر کم کر کے آپ چلے گئے تھے۔ تو پھر یہ وہ سبسڈی تھی جو سعودی عرب اپنے
شہری کو نہیں دے سکتا. یہ وہ سبسڈی ہے جو کویت اپنے شہری کو نہیں دے سکتا. یہ اتنی بڑی سبسڈی تھی 30 روپے پر لیٹر کہ جو قطر نہیں دے سکتا, ہم نے دے دی. اور کیا جی آئی ایم ایف کو غصہ کس بات پر آیا کہ لے تم ہم سے بیل آؤٹ پیکج رہے ہو اور شاہ خرچیاں آپ کر رہے ہو جو کہ قطر اور سعودی عرب نہیں کرنی جو ہے وہ افورڈ کر سکتا. تو اس کے اوپر آپ کا جو ہے آپ کو پروگرام سے آپ باہر نکل گئے ایک قسم سے نا. تو پھر منتیں کرنا, پھر طریقے سے پیسہ کہیں سے ارینج کرنا, کرا کر تو اس میں ہر جگہ پر جب گئے تو پرائم منسٹر کو لوگوں نے اس طرح سیریسلی نہیں لیا. وجہ یہ تھی کہ آپ کے ملک کے اندر اندرونی طور پر سیاسی عدم استحکام تھا. تو پھر ایشورنس کے لیے جو ہے وہ رول پلے کیا ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے پاکستان کو فائنینشلی سٹیبل رکھنے کے لیے اور ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے. He had played his role on request of Prime Minister. ٹھیک ہے. تو پرائم منسٹر کے کہنے پر وہ پرائم منسٹر کے ساتھ بھی گئے اور الگ سے بھی گئے اور وہ انہوں نے جو اپنا رول پلے کیا وہ کیا. تو پاکستان کو نہ صرف ڈیفالٹ سے بچایا بلکہ پاکستان کو اب معاشی طور پر ٹریک پر لے آئے ہیں. آج تو آپ کے جو ہے وہ ڈبل ڈیجٹ میں بلینز آف ڈالرز میں آگے ریزروز آ گئے ہیں, میں 16 بلین ڈالر کے قریب پہنچ گئے ہیں. تو ابھی یہ چیز ہے کہ آپ کی انفلیشن 39% سے جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ آ چکی ہے. آپ کا انٹرسٹ ریٹ 22% سے 11% پر پہنچا ہوا ہے. تو جو معاشی اعتبار سے اور جس طرح روپی جو ہے وہ اس کا فال ہو رہا تھا اگینسٹ ڈالر, یاد ہے آپ کو کہ ہر روز کبھی 5 روپے بڑھ رہا ہے, کبھی 2 روپے بڑھ رہا ہے, کبھی 4 روپے کی جمپ ہو رہی ہے. تو وہ تمام کی تمام چیزوں کو ایک ضابطے کے اندر لے کر آئے نا, ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ کنٹرول کیا. تو سکسیس کس کی ہے؟ اس ہائیبرڈ سسٹم کی. اچھا صحیح ہے. آگے یہ بات, اب اگلی بات آ جائیں جی. یہ تو آ گیا معاشی فرنٹ آ گیا. دوسرا فرنٹ کون سا ہے جی؟ دوسرا فرنٹ آ گیا جی آپ کا دفاعی فرنٹ, انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل سیکورٹی. بالکل, یعنی آپ نے اندرونی طور پر پاکستان کو محفوظ کرنا ہے اور آپ نے جو بیرونی خطرات ہیں جس سے ہندوستان کے ساتھ یہ مارکا حق ہوا ہے, تو اب اس میں بھی اسی سسٹم نے کامیابی سمیٹی ہے نا. اسی سسٹم نے کہ ہماری افواج لڑی. پہلے پرائم منسٹر پی ایم اے گئے, پی ایم اے جا کر انہوں نے کہا جی کہ پہلگام واقعے پر الزام لگا رہے ہیں, ثبوت دیں اور کسی تھرڈ پارٹی سے اس کی انویسٹیگیشن کرا لیں. کہاں پیغام دیا پرائم منسٹر نے جا کر؟ پی ایم اے میں, پاکستان ملٹری اکیڈمی میں جا کر خطاب کیا. تو یہ ہائیبرڈ سسٹم نے ہی بتایا کہ جی ہم اکٹھے ہیں, پرائم منسٹر نے اور جو ہے وہ آرمی چیف نے اس ٹائم جو ابھی فیلڈ مارشل ہیں, تو انہوں نے بتایا جی کہ یہ ہے جی. پرائم منسٹر سامنے کھڑا ہو گیا فوج کے, اس نے اپنا بیان دیا. اس کے بعد جب رسپونڈ کرنے کا موقع آیا, پھر ہماری افواج نے جس طریقے سے ان کو توڑا, جو ان کا غرور کو جو ہے وہ ملیہ بیٹ کیا, تو پھر یہ افواج نے بتایا کہ جناب آپ کا قوم کا جو ہے وہ امیدوں کے اوپر ہم نے پورا اتر کے دکھایا ہے. تو یہ کامیابی اس ہائیبرڈ سسٹم کی ہے, یہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی ہے. اور پھر اس کامیابی کے بعد جس بہادری سے, جس شجاعت کے ساتھ ہماری افواج لڑی اور ہمارے فیلڈ مارشل نے جو ہے اپنی جو قائدانہ صلاحیتیں دکھائیں, جس طریقے سے انہوں نے جو ڈیسیژن میکنگ میں کوئی جو ہے وہ ان کو وہ نہیں تھی, کیا کہتے ہیں کہ دو رائے نہیں تھی, بڑی کلیئرٹی تھی ان کی ڈیسیژن میکنگ میں, کلیئرٹی تھی کہ کس کس جگہ کو ہٹ کرنا ہے, پھر انہوں نے ہٹ کیا. ٹھیک ہے. اور پھر جو مرید کے والے واقعے کے بعد جو جواب دینا تھا, جو ٹارگٹ سیٹ کیے تھے کہ ہم ادھر ادھر ماریں گے, ہم نے وہاں پر مار کر تباہی کر کے دکھائی. ہم نے ملٹری تنصیبات کو نشانہ بنایا. تو یہ کلیئرٹی اور جو کہا اور وہ کر کے دکھایا, اور اس کے اوپر ہی واز ورتھی آف اے فیلڈ مارشل ٹائٹل, اور وہ دیا ان کو. اور ایک بات بتاؤں, یہ پہلے فیلڈ مارشل ہیں جو آئینی فیلڈ مارشل ہے پاکستان کا. جو پریزیڈنٹ ایوب تھے, فیلڈ مارشل بننے کے لیے آپ کو کوئی مارکا جیتنا ہوتا ہے, آپ کو کوئی جنگ جیتنی ہوتی ہے. تو ایوب خان صاحب نے تو اس ٹائم جنگ ہوئی نہیں تھی, وہ تو 65 کی جنگ بعد میں ہوئی ہے, انہوں نے پہلے اپنے آپ کو فیلڈ مارشل بنا دیا تھا. تو یہ باتیں کامیاب ہیں نا جی. اور کس طرح کا نظام کامیاب ہو. اور سفارتی سطح پر بھی ہم جس طرح سے یہ دورے ہو رہے ہیں, یہ کامیابیاں سمیٹیں گے, جی کامیابیاں سمیٹ چکے ہیں جی. آپ دیکھ لیں ایران کے اندر جس طریقے سے گئے, ایران نے پاکستان کو ایسے وکٹوریس لیے, اور وکٹوریس لینے کے بعد آپ دیکھیں آپ کو فیلڈ مارشل کو ساتھ لے کے گئے ہیں. اب فیلڈ مارشل کا ساتھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ فیلڈ مارشل چیف آرمی اسٹاف ایک ادارے کو ریپرزینٹ کرتا ہے.
فیلڈ مارشل جو ہے وہ نیشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو فیلڈ مارشل صاحب کا جانا وہ بھی پاکستان کی نمائندگی ہے, پرائم منسٹر کا جانا بھی پاکستان کی نمائندگی ہے, اور پھر ساتھ ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں, جو ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب, وہ بھی ساتھ کی ہیں, اور پھر ساتھ جو ہے وہ ہمارے وزیر اطلاعات بھی ہیں. تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ ایک بڑا ہائی پاورڈ ڈپلومیٹک چینلز کے اوپر ڈیلیگیشن کیا ہے, اور وہ کن کے پاس کیا ہے؟ 4 وہ جو دوست ممالک ہیں, دوست ممالک کے پاس گئے ہیں. دیکھیں اب جو ایران ہے وہ دوست ہمارا بھی ہے اور وہ انڈیا کا بھی ہے, اس کے تعلقات دونوں ممالک کے ساتھ ہے. جیسے ہمارا دوست امریکہ بھی ہے اور چین بھی ہے, ان کے آپس میں تعلقات اچھے نہیں ہیں, ہمارے اور انڈیا کے تعلقات اچھے نہیں ہیں, لیکن ایران کے تعلقات انڈیا سے بھی اچھے ہیں اور ایران کے تعلقات پاکستان سے بھی اچھے ہیں. تو ایران کا پاکستان کو فاتح کے طور پر لینا یہ دنیا کے سامنے اعلان ہے کہ پاکستان از وکٹوریس. بالکل. اور یہ جو چیز ہے اس کی بڑی تکلیف ہونی ہے انڈیا کو, بتاؤں. اور مودی جو ہے وہ ویسے ہی جو ہے وہ پاگل ہوا ہے. جی چابہار میں ان کا ایک رول تھا, ہم نے پکڑا کہاں سے ہے وہ, کلبھوشن نے کیا بتایا ہے. بالکل. تو وہاں پر جب کھڑے ہوئے تو ایک ایران نے پھر اس موقع سے فائدہ اٹھایا کیونکہ ہمارے فیلڈ مارشل وہاں گئے تھے, تو ایران نے بھی اسرائیل کو للکارا. بالکل. انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف ہمیں یکجا ہونے کی ضرورت ہے. جی تو پاکستان عالم اسلام کی ایک بہت بڑی طاقت ہے, سپر پاور ہے. بالکل. اسلامی دنیا میں کوئی ملک پاکستان سے طاقتور نہیں ہے. پاکستان وہ ملک ہے جو اسرائیل جس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. باقی ممالک کے سامنے تو وہ ڈنگا بن گیا نا پورے جی سی سی کے سامنے جو وہ غزہ میں کر رہا ہے. تو پاکستان کے ساتھ اس نے جو یہ بھارت کے ساتھ جو مارکا حق تھا اس میں اس نے پوری سپورٹ دی ہے, اور یہ شکست صرف انڈیا کی نہیں ہے, یہ ان کی بھی ہے. بالکل جی. تو یہ کامیابی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. جی تو بیسیکلی کون ریپرزینٹ کر رہے ہیں, کس نے للکارا اسرائیل کو؟ ہمارے اس ہائیبرڈ سسٹم میں. تو یہ ایسا موقع پہلے نہیں ملا ہمیں. تو یہ ہائیبرڈ سسٹم جو ہے جس طرح کی کامیابیاں لے رہا ہے, یعنی تو اب جس طریقے سے پاکستان کا دفاع مضبوط ماشاءاللہ, پاکستان دوبارہ اکنامک ٹریک پر آ رہا ہے. اب تیسری کامیابی جو اس نے حاصل کی اس ہائیبرڈ سسٹم نے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سی سازشیں چل رہی ہیں, بہت سے فتنے جو ہے وہ جنم لے چکے ہیں. ان فتنوں کو کچلا ہے, اور ان فتنوں کو کچلنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے. جو پراکسیز ہیں, دیکھیں وہ ایک خاتون ہے جو کہ ویسے تو ڈرگ ایڈکٹ ہے, اور میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, جس کو جو آج کل بلوچ یکجہتی جو ہے وہ اس کی کہتے ہیں کہ کرتا دھرتا بنی ہوئی ہے. بلوچ یکجہتی کی ماں آپ کو پتا ہے را ہے. اندرونی فتنوں تک ہے نا ان کو بھی جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے, اور ان اندرونی فتنوں کے ساتھ جو ہے وہ جس طریقے سے یہ ہائیبرڈ سسٹم ان کے خلاف ایکشن لے رہا ہے, وہ آپ دیکھیے گا جی مزید کامیابیاں جو ہے یہ جلد اپنے نام ہوں گی, اور اس فتنے کو, فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج, ان دونوں کو جو ہے وہ کچلنے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب آپ دیکھیں گے کہ مکمل قیام امن ہو جائے گا, اور ہمیں اپنی افواج پر یقین ہے کہ وہ جب ٹھان لیتی ہیں کسی کام کا تو پھر کامیابی حاصل کرتی ہیں. اچھا حسن, آپ کیا چاہتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہائیبرڈ سسٹم ہے اس نظام کو اور کتنا موقع ملنا چاہیے؟ دیکھیں یہ سسٹم جو ہے وہ کوئی بھی منیمم ٹائم جو ہے وہ 10 ایئرس, شہباز شریف پرائم منسٹر ہوں یا نہ ہوں, لیکن جس سمت میں جس کوہیرنس کے ساتھ یہ دونوں چل رہی ہیں, سول اور سول گورنمنٹ اور عسکری جو اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ جس طریقے سے چل رہے ہیں اس طریقے سے چلنا چاہیے. یہ تبھی آپ جو ہے وہ ملک ٹریک پر آ جائے گا. آپ دیکھیں مائنز اینڈ منرلز ہے, یہ کام جو ہے یہ ایک دن میں تو نہیں ہے نا, ان چیزوں کو میٹلائز کرنا ہے. جیسے آپ کا جو گرین پاکستان انیشیٹو ہے, آپ نے بیسیکلی آپ زرعی ریولوشن لے کر آنا چاہ رہے ہیں ملک کے اندر, زرعی انقلاب لانا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے آپ کو جو بنجر زمین ہے اس کو آپ نے کرنا ہے, قابل کاشت بنانا ہے. کچھ بنا چکے ہیں, کچھ بنانا ہے. کچھ کے لیے آپ نے اب ماڈرن فارمنگ کرنی ہے. آپ نے فلڈ جو ہے وہ ایریگیشن نہیں کرنی, آپ نے ڈرپ واٹر ایریگیشن کرنی ہے. آپ نے مطلب ٹنل فارمنگ کرنی, کیا کچھ کر سکتے ہیں دنیا. آپ نے ہائیبرڈ جو ہے وہ استعمال کرنے ہیں, بیجز استعمال کرنے ہیں. آپ نے ڈیمز تو خیر بننے ہی بننے, جو واٹر پونڈز بننے یا جو کینالز نکالنی ہے, جو آپ نے چینلز نہیں بنانے ہیں. تو آپ کا جو ایریگیشن چینل ہے آپ نے اس سے بھی مستفید ہونا ہے. آپ نے واٹر کو سٹور کرنا ہے, اور آپ نے بیسیکلی ایگریکلچر ریولوشن لے کر آنی ہے جس سے آپ کی فوڈ سیکورٹی انشور ہوگی, اور آپ کی جو آپ ایون کہ اپنے بردر کنٹریز کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے
ان کی فوڈ سیکورٹی بھی انشور کریں گے. یعنی GCC کے ممالک جو ہیں اوکے وہاں پر تو زراعت تو نہیں ہے زراعت نہیں ہے وہاں پر. تو زراعت پھر یہ پاکستان بردر ملک ہے, پاکستان میں زراعت ہے تو یہ نزدیک بھی ہے ان کے, تو اس سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ وہ انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو SIFC کا موجودہ نظام ہے, یہ جو چلایا جا رہا ہے, کیا فیلڈ مارشل کی جو معاشی کامیابیاں ہیں اس کی کردار کو مزید بہتر بنا سکتی ہے, مزید اس کو فعال کر سکتی ہے؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. SIFC جو ہے نا یہ برین چائلڈ فیلڈ مارشل کا ہے, اور یہ بات مجھے بتائی ہے پرائم منسٹر پاکستان نے, میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ان کی بات ہوئی اور پبلکلی بولا انہوں نے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا جی یہ میرا نہیں, یہ جو ہے سپہ سالار کا جو ہے وہ برین چائلڈ ہے, لیکن جو آئیڈیا تھا ان کا تھا اس کو امپلیمنٹ پرائم منسٹر کر رہے ہیں, اور اس کی فیسیلیٹیشن کے لیے ون ونڈو آپریشن کے لیے انہوں نے آرمی کا رول جو ہے وہ کہہ دیا کہ یہ آپ کریں. تو اب آرمی اس میں اپنا رول پلے کر رہی ہے, بیسکلی گورنمنٹ کے تمام ڈپارٹمنٹس کو وہ جو بزنس مین آئے گا اس کے ساتھ وہ کنیکٹ کر دیں گے, تو ایک جگہ سے ان کا سارا کام ہو جائے گا. اور SIFC کی جو انکم ہے اس سے 1 روپیہ بھی فوج نہیں دے گی, یہ ساری کی ساری فیڈرل گورنمنٹ کے پاس آئے گا. اچھا بیسکلی دے آر سرونگ اینڈ دیٹس اٹ. کوئی آرمی کے پاس ایکسٹرا اس کا کوئی پیسہ نہیں, کوئی فنڈ نہیں جا رہا, کچھ نہیں جا رہا. اور جتنے محدود فنڈز کے ساتھ ہماری افواج نے اپنے سے 10 گنا بڑے دفاعی بجٹ کو والے ملک کو شکست دی ہے. تو یہ میرے خیال سے وہ اب دفاعی بجٹ میں اضافے کے مستحق ہے, میں المس سے, کیونکہ اب دنیا میں جو ہے وہ ماڈرن گیجٹس جنگوں میں استعمال ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے یعنی ویسے وفاقی بجٹ میں جو ہے نا آپ دفاع کے لیے اضافہ کر دیں, SIFC سے کچھ بھی نہیں مل رہا. اچھا جی تھینک یو ویری مچ. سو ویورز مزید انسائٹس تک لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.